السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلال کی ذات کے لیے، بے شمار انگد درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک بادشاہ ہے، یہ بادشاہ بڑا ظالم حکمران ہے۔ یہ لوگوں میں اپنے قانون کو رائج کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ رب کوئی نہیں، دین کوئی نہیں، لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا ہے، اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے۔ اس کی بادشاہی میں 5-7 نوجوان ایسے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہمارا یہ حکمران کتنا مردود ہے۔ رب تو وہ ہے جو آسمانوں والا ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے۔ ان نوجوانوں نے دین الہی اختیار کیا، نمازیں پڑھتے ہیں اور دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ چند دانا اور عقل مند آدمی ان کے پاس چل کر آئے، کہنے لگے اے نوجوانوں، تم نے کون سا کام شروع کر دیا ہے؟ یہ کیسے نوجوان ہیں؟ اللہ پاک نے ان کی جوانی قرآن میں ریکارڈ کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم۔ یہ نوجوان ایسے ہیں جن کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، ابھی داڑھی کے بال نکل رہے ہیں، انہوں نے چڑھتی جوانی میں میرے ساتھ کنیکشن جوڑ لی ہیں۔ میں نے جوانی میں ہی ان کی جیبوں میں ولایت کے ٹکٹ ڈال دیے ہیں، میں نے جوانی میں ان کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے تم نے کون سا رب تلاش کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے جو کہا، اللہ نے ان کی بولی ریکارڈ کر کے قرآن بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ لوگو تم ہم سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ گلے کٹوا لیں گے لیکن اللہ پاک کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی عبادت کا شہرہ ہو گیا، ان کی توحید کی دھوم پڑ گئی، ان کے ایمان کے چرچے ہو گئے، تو اب حکومت ان کی دشمن ہو گئی، پولیس ان کے پیچھے ہے، فوج ان کو گرفتار کرنے میں تلی ہوئی ہے، ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہے، ان کے والدین ان کے دشمن ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ یہ غریبوں کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ سب کھاتے پیتے گرہانوں کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ تو ولی آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم والدین کی جائیدادیں دیکھتے رہے تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا، ایمان بچا لو، بے شک کسی پہاڑ کی غار میں ہی چھپنا پڑے تو ہم اپنا ایمان بچائیں گے۔ کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پولیس ان کو پکڑنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، یہ بھاگتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یا اللہ ہم پر خاص نظر کرم فرما۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہتھ کڑیاں لے کر ہمارے قریب آ گئے ہیں تو ایک پہاڑ کی غار میں ساتوں ہی داخل ہو گئے۔ جب یہ پہاڑ کی غار میں لیٹے تو میں نے ان کو اپنی رحمت کی گود میں لے کر، جس طرح ماں اپنے بچے کے کانوں پر تھپکیاں لگاتی ہے اور ساتھ پیار سے کہتی ہے اے میرے بچے سو جا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بھی مجھے اتنے پیارے لگتے تھے کہ میں نے بھی اپنے ولیوں کو رحمت کی گود میں لے کر اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تھپکیاں لگانی شروع کر دی۔ اس طرح سمجھے کہ اللہ نے لوریاں دینی شروع کر دی، اے میرے اولیاء سو جاؤ۔ جب ان کو میری رحمت کی جھولی میں نیند آ گئی تو فرمایا اب سوئے رہنا جب تک میں نہ اٹھاؤں، نہ اٹھنا۔ یہ غار میں سوئے رہے، انہوں نے سوئے 300
9 سال گزار دیے، یہ ظالم بادشاہ مر گیا تو حکومت اور آ گئی، اور وہ چلی گئی اور حکومت آ گئی، حکومتیں آتی جاتی رہیں، آخر ایک اللہ والا حکمران آ گیا۔ یہ لوگوں کو واعظ کرتا ہے کہ اے لوگو، ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ لوگ اس حکمران کو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل پیش کرو، اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے، ورنہ فکر کر لے، ہم عدم اعتماد کروا کر تجھے کرسی سے اتار کر تختہ پر لٹکا دیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نیک، عادل، منصف حکمران ہو تو عوام کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ عادل اور منصف حکمران اکیلا اپنے اللہ سے دعا کرے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تیرے ہاتھ خالی لٹا دوں۔ اللہ نیک حکمران کی دعا رد نہیں کرتا۔ پہلے حکمران اس طرح کے ہوتے تھے جو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ یہ حکمران بھی ایسا ہی تھا جو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، کہتا ہے یا اللہ پاک کوئی نشانی، کوئی دلیل دکھا دے، یہ تیرے بندے نہیں مانتے۔ اللہ پاک ان سوئے ہوئے اولیاء کو کہتا ہے اٹھو اور جاگو، اور یہ اولیاء اتنے قیمتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، یہ میرے ولی مجھے اتنے پیارے لگتے تھے کہ اگر سوئے ہوں تو ان کی دائیں کروٹ تھک جاتی تو میں ان کو خود ان کو کروٹ بدل دیتا تھا۔ میں ان کو کبھی دائیں کروٹ کرتا تھا، کبھی بائیں کروٹ کرتا تھا۔ میری بہنوں، اللہ کے ولی اٹھ کر بیٹھ گئے، دوپہر کے وقت لیٹے تھے، شام قریب اٹھ کر پڑھے، اور شام کے قریب سوئے تھے، اور صبح دوپہر کے وقت اٹھے۔ قرآن نے ان کی ایک ایک بولی ریکارڈ کرتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کم لبثتم، ایک اللہ کا ولی کہنے لگا ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ ان اولیاء کو بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ کہنے لگے لبثنا یوماً او بعض یوم، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہم صبح سوئے تھے اور دوپہر کو اٹھے ہیں، ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں۔ دیکھا کہ باہر کچھ اور حالات نظر آ رہے ہیں، آپس میں کہنے لگے یہ جھگڑا چھوڑو، ہم کتنی دیر سوئے ہیں، یہ اللہ پاک کو علم ہے کہ ہم کتنی دیر آرام کیا ہے۔ اللہ کے ولی 309 سال سوئے رہے، اس عرصے میں ان کو بھوک اور پیاس بھی نہیں لگی، ناخن اور سر کے بال بھی نہیں بڑھے، کپڑے بھی نہیں پھٹنے دیے، مٹی نے بھی نہیں کھایا، کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئے۔ اب یوں ہی یہ اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں تو کہنے لگے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہتے ہیں یہ پیسے لے جاؤ اور کوئی صاف ستھرا کھانا کسی اچھے ہوٹل سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ یہ اللہ کا ولی آہستہ آہستہ ہوٹل ڈھونڈتا ایک ہوٹل والے کے پاس چلا گیا، جا کر کہتا جناب یہ پیسے لے لو اور مجھے کھانا دے دو۔ دکاندار نے جب پیسے دیکھے تو سکہ 309 سال پرانا ہے۔ آپ ایمان سے بتلائیں کیا ان کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ یہ سنتا ہے، یہ اللہ کا ولی سنتا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کریم کا نام لیتے ہیں، یہ سوچتا ہے کہ پہلے جو اللہ پاک کا نام لیتا تھا اس کو مار دیتے تھے، اب لوگ اللہ کا بہت نام لیتے ہیں۔ یہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات بن رہی ہے۔ آخر یہ مجبور ہو کر کہتا ہے بھائی یہ روپیہ رکھ لو اور مجھے روٹی دے دو۔ جب ہوٹل والے نے دیکھا کہ سکہ 300 سال پرانا تو دکاندار اس اللہ والے کو کہتا ہے کہ کیا تجھے کوئی خزانہ ملا ہے، مجھے بتا دے ورنہ میں ابھی پولیس کو اطلاع دوں گا۔ ولی کہتا ہے بھائی میں ایک درویش آدمی ہوں، تو مجھے سودا دے میں چلا جاؤں گا۔ جب بات نہ بنی تو ساتھ کا دکاندار آ گیا، کہتا ہے کیا بات ہے؟
دکاندار کہتا ہے جی اس کو خزانہ ملا ہے، یہ بتاتا نہیں ہے، 2-4 ادھر سے آگے 2-4 ادھر سے آگے، وہ بولا بالا اللہ کا ولی پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا بن گیا ہے، جس بات سے میں ڈرتا تھا وہی ہو گیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس پکڑ کر اسے اللہ کے ولی کو لے گئی، کہتے ہیں کہ تجھے یہ پرانا خزانہ ملا ہے، بتا دے وہ خزانہ کہاں ہے۔ وہ بولے تو ان کی سمجھ میں نہ آئے، چلتے چلتے کیس بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کے پاس جس نے سجدے میں پڑھ کر اللہ پاک کے آگے رو رو کر دعا کی تھی، اللہ تو چاہے تو مردے دنیا میں زندہ کر کے دکھا دے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ سکے پر 300 سال پرانی مہر ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے میں ہی نہیں، ہم 6 نوجوان اور ہیں، وہ میرے ساتھ وہاں سوئے ہوئے ہیں، ان کے خزانے سے ایک تختی ملی، اس طرح کے 7 لڑکے غائب ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تو اللہ نے 309 سال سے سوئے ہوئے ولی کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ چاہے تو دنیا میں زندہ کر کے دکھا سکتا ہے، اللہ پاک کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ میری بہنوں، اللہ نے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو 100 سال کے مردے بھی زندہ کر دوں، 300 سال کے مردے زندہ کر دوں، اگر 1000 برس بھی مردہ پڑا رہے تو میں زندہ کر سکتا ہوں، تم سب کو کھڑا کر کے حساب لے سکتا ہوں۔ اللہ پاک قبر، حشر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رحم کر خدایا، احسان ہم پہ کر دے، ہم گناہ گاروں عاصیوں کو معاف کر دے، نفرتیں مٹا کے الفت کو عام کر دے، اسلام کا جہاں میں بول بالا کر دے۔ تو ہے عظیم یکتا اور مہربان پیارا، بگڑی بنا دے میری نیا کو پار کر دے، دل کی مرادیں لے کر آتی ہوں تیرے در پہ، ابرے کرم سے یا رب دامن تو میرا بھر دے، اپنے غضب سے یا رب محفوظ ہم کو رکھنا، چلیں جو راہ سیدھی ان میں شمار کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہوں یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔